مشکلوں کی حدوں میں داخل کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات ماحول بنائیے، ایک مرتبہ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ رب العزت نے ایک موقع پر فرشتوں کو جمع کیا، اور فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے فرشتوں سنو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر حضرت انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ کس کو پیدا کر رہا ہوں؟ ارے بولو، تمہاری ہماری پیدائش کی بات چل رہی ہے، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو انسان کو پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ جا کر کے لڑائی کرے، جھگڑا کرے، خونریزی کرے، فساد کرے؟ کس لیے بھیجنا چاہتا ہے؟ یا پھر اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسان زمین پہ جا کر کے تیری تسبیح کرے، تیری کبریائی کا اعلان کرے، تیری وحدانیت کا اعلان کرے، تیری بندگی کرے، تیری عبادت کرے، تیرا سجدہ کرے، تیرا رکوع کرے، تجھے کبیر کہے، تجھے اکبر کہے، تجھے پاک کہے، تجھے صاف کہے؟ اے مولا، تو انسان کو پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے پیدا کرے گا کہ زمین پہ جا کر کے انسان تشدد کرے، زمین پہ جا کر کے انسان لڑائی کرے، زمین پہ جا کر کے انسان جھگڑا کرے، زمین پہ جا کر کے انسان خونریزی کرے، زمین پہ جا کر کے طاقتور کمزور کو ستائے، ایک امیر غریب کو ستائے، ایک بڑا چھوٹے کو ستائے۔ اس لیے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر تو اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ تیری بندگی، تیری عبادت کرے، تو ہم سے بہتر عبادت کون کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری عبادت ہم کریں گے، تیری کبریائی ہم کریں گے، تیری پاکی بیان ہم کریں گے، تیری حمد بیان ہم کریں گے، اور ایسی بیان کریں گے کہ جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں تجھے بڑا کہتا رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہ کر تیری پاکی بیان کرتا رہے گا، جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں تیری کبریائی کا اعلان کرتا رہے گا، تیری وحدانیت کا اعلان کرتا رہے گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، تم نے زمین پہ غور کیا اور یہ دیکھ لیا کہ زمین پہ تشدد ہو رہا ہے، زمین پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، زمین پہ فساد ہو رہا ہے، زمین پہ خونریزی ہو رہی ہے۔ تم نے یہ دیکھ لیا کہ زمین پہ فرعون آیا لڑائی کی ہے، زمین پہ شداد آیا لڑائی کی ہے، زمین پہ ابو جہل آیا لڑائی کی ہے، زمین پہ نمرود آیا لڑائی کی ہے، لیکن تم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ جب اس زمین کے اوپر ظلم و تشدد کرنے کے لیے فرعون آگے بڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق و صداقت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے ہم موسیٰ کلیم اللہ کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگر اس زمین کے اوپر کوئی غلط کام کو انجام دیتا ہے، کوئی خونریزی کرتا ہے، کوئی فساد کرتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اگر وہ فساد کرنے والا نمرود ہے تو اس کے سامنے حق و صداقت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے ہم اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی تو پیدا کرتے ہیں۔ اگر اس زمین کے اوپر کوئی ابو جہل بن کر کے فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، خونریزی کرے گا، اگر برائیوں کو جنم دے گا، تو اس کے سامنے حق و صداقت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کو ایک کہنے کے لیے، وحدہ لا شریک کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے ہم اپنا آخری نبی بنا کر کے محمد رسول اللہ کو پیدا فرمائیں گے، اور اس شان کے ساتھ کہ جب پیغمبر اسلام اس زمین کے اوپر جلوہ گر ہوئے تو در و دیوار سے، دنیا کے کونے کورے سے، شمس و قمر سے، برق و سمر سے، لوح و قلم سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، اما سے، فرا سے، تحت سے، خلف سے، اتر سے، دکن سے، پورب سے، پچھم سے ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں کدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا، نور دن جونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد حضور سہیل ملت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا فرما دیا، آ گئے حضرت آدم، اور کہاں آئے؟ حضرت آدم جنت میں تشریف لے کر کے آئے۔
जन्नत में। कहाँ लेकर के आए? जन्नत में तशरीफ लेकर के आए, अल्हम्दुलिल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम कौन हैं? हमारे और तुम्हारे बाप हैं, अबुल बशर हैं, और वो जन्नत में तशरीफ़ लाए तो इसका मतलब वाज़ेह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत हमारे बाप का घर है। क्या बात है, माशाअल्लाह। भाई हजरत आदम जब जन्नत में आए और वो हमारे बाप हैं तो जन्नत हमारे बाप का घर है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ, अल्लाह ने इंसान के तख्लीक का कारवा आगे बढ़ाया, ये दुनिया आगे बढ़ी, सिलसिला आगे बढ़ता रहा और यहाँ तक के फिर अल्लाह पाक ने उसी जन्नत में हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। आप हजरात तशरीफ़ रखें और हजरत से मुसाफा बाद में करें। अब थोड़ी देर आप जिक्र सुनिए और हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, हजरत हव्वा तशरीफ़ ले आई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब बेदार होकर अपने करीब हजरत हव्वा को बैठा हुआ देखा तो आपने उनको टच करना चाहा, मस करना चाहा, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, आदम तुम हव्वा को अभी नहीं छू सकते, अभी हव्वा को हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए कि हमारी कुदरत के कानून में हाथ लगाने से पहले महर अदा करना होता है। अगर हव्वा को हाथ लगाना चाहते हो तो पहले महर अदा करो, अगर हव्वा से सुकून हासिल करना चाहते हो तो पहले महर की अदाई करो। अल्लाह अकबर। अब सोना तो था नहीं, चांदी तो थी नहीं, लालो गोहर तो थे नहीं, दिरहमो दनानी तो थे नहीं, तो फिर महर अदा कैसे किया जाता? अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, मौला ताला मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि हव्वा को महर में कुछ दे दूं, इनका महर अदा कर दूं, फिर महर अदा क्या करना है? तो हातिफ़े गैबी से आवाज आई, ए आदम अलैहिस्सलाम, बेशक सोना चांदी दिरहमो दनानीर नहीं है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम हम तुमसे कहते हैं हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। अब दुरूद शरीफ पढ़ी, महर अदा हो गया, आपने वजीफे ज़ौजियत को अदा किया और फिर इंसानी तख्लीक का कारवा आगे बढ़ा। ये सिलसिला चलता रहा, यके बाद दीगरे नबी रसूल इस ज़मीन पर आते रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी पैगंबर को पैदा करने से पहले हज़रत ईसा रूहुल्लाह को इस ज़मीन पर भेजा। हज़रत ईसा रूहुल्लाह इस ज़मीन पर आए और फिर अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का एक ऐसा जलवा दिखाया, एक ऐसा करिश्मा दिखाया कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। जिंदा आसमानों पर हज़रत ईसा रूहुल्लाह को जब जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया, मेरे दोस्तों, हज़रत ईसा के जाने के बाद फिर एक लंबे वक्त तक ज़मीन पर कोई नबी या रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर, कोई हादी, कोई मुबश्शिर नहीं आया। अल्लाह की दावत देने वाला, हक को हक की दावत देने वाला, रब की तरफ बुलाने वाला कोई इस ज़मीन पर नहीं आया। रिवायात में आता है तकरीबन 560 साल प्लस का एक ऐसा लंबा वक्त ज़माना गुजरा कि ज़मीन पे ना कोई नबी था, ना कोई रसूल था, ना कोई मुबश्शिर था। अल्लाह अकबर। कोई ऐसा दावत देने वाला नहीं था जो अल्लाह की जानिब बुलाता। अब लोग बहक गए, गुमराह हो गए, गुमराहियत के ऐसे दलदल में फंस गए थे कि किसी का दिल कहता सूरज रोशनी देता है ये हमारा खुदा है, किसी ने कहा पत्थर हमारा खुदा है, किसी ने कहा दरख्त हमारा खुदा है, किसी ने कहा ये चरिंद परिंद हमारे खुदा है, किसी ने शजरो हजर को खुदा मान लिया, किसी ने समंदर को खुदा मान लिया। जिसके दिल ने जैसा कहा उसने ऐसे अपना खुदा बना लिया। 372 माबूदाने बातिला के सामने ये इंसान की पेशानी झुकने लगी, ये इंसान की पेशानी उसको अपना माबूद मानने लगी। ऐसे आलम में जब इंसानियत गुमराहियत के दलदल में फंस चुकी थी और इंसान इतना पत्थर दिल, इतना संग दिल हो चुका था कि अगर उसके घर में बेटे की बजाय बेटी पैदा हो जाती तो यही बाप अपनी बेटी को दावत के बहाने से लेकर के जाता और तपती हुई रेत में जिंदा जमीन में गाड़ देता। बेटी चीख चीख करके कहती, चिल्ला चिल्ला करके कहती, ए बाबा कहाँ छोड़ करके जा रहे हो? अभी तो जिंदगी बाकी है, अभी तो हयात बाकी है, अभी तो सांसें चल रही है, मुझे जमीन के हवाले क्यों कर रहे हो? लेकिन इंसान इतना पत्थर दिल हो चुका था कि बेटी का रोना चीखना चिल्लाना उस पर कुछ असर न करता था। ऐसे आलम में जब बाप बेटी को जिंदा गाड़ने लगा, जब पड़ोसी को सताने लगा, जब
جب طاقتور کمزور کو ستانے لگا، جب لوگ پتھر کو خدا کہنے لگے، جب لوگ شمس و قمر کو خدا کہنے لگے، جب لوگ شجر و حجر کو خدا کہنے لگے، تو اللہ رب العزت نے اس گمراہیت کے دلدل سے انسان کو نکالنے کے لیے اور اس ظلمت کا سینہ چاک کر کے روشنی کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے سبب تخلیق کائنات امام الانبیاء افضل الانبیاء اشرف الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء اللہ پاک نے صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبی صرف رسول ہی نہیں بلکہ رسولوں کا امام بنا کر خاتم الانبیاء بنا کر کے نبوت کے دروازے کو بند کرتے ہوئے ایک وحدانیت کا اور نبوت کا چراغ روشن کرنے کے لیے 12 ربیع الاول کو مکہ شریف میں کعبے کی چھتر سایہ میں اپنا حبیب بنا کر کے محمد رسول اللہ کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت آمد حضور سہیل ملت۔ سبحان اللہ، میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے۔ بے شک سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، نبی کی امی جان فرماتی ہیں کہ دنیا میں بیٹے تو بہت آئے، دنیا میں اولاد تو بہت عورتوں کے ہوئی، لیکن جس شان کے ساتھ میرا بیٹا آیا اس شان کے ساتھ میں نے کسی کو پیدا ہو بے شک اس لیے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش ہوئی تو الحمدللہ میں نے دیکھا میرے بیٹے کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے۔ زور سے بولو اور زور سے بولو، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بیٹے محمد کو کسی نے نہلا دھلا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا جملہ سنیے، دل خوش ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جب زمین پہ آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھوں میں کسی نے سرما لگا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آ گئے مصطفیٰ، اب آ گئے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اب پیغمبر انسانیت دنیا میں آ گئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا دنیا میں آیا میں نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب لٹا دیا۔ میرا بیٹا میرے قریب لیٹا تھا اور میرا بیٹا میرے قریب جیسے ہی لیٹا میں نے دیکھا میرا لال اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو گردش دے رہا ہے، اپنی انگشت نبوت کو گردش دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اپنے ہاتھ کو ہلا کیوں رہا ہے؟ فرماتی جب میں نے غور کیا تو میرے ہاتھ میرے بیٹے کے ہاتھ کی انگشت مبارک آسمان کی طرف توڑ رہی تھی، گردش کر رہی تھی، آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کر رہی تھی، یعنی میرا بیٹا محمد اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو چلا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرا بیٹا محمد اپنی انگلی کے اشارے کو کبھی دائیں کرتا کبھی بائیں کرتا، کبھی آگے کرتا کبھی پیچھے کرتا، اور صرف انگلی کا کرنا کمال نہیں تھا، کمال یہ تھا کہ اگر میرا بیٹا دائیں جانب اپنی انگلی کو کرتا تھا تو آسمان کا چاند بھی دائیں جانب چلا جاتا تھا، اگر وہ انگلی بائیں جانب کرتے تو چاند بائیں جانب آ جاتا، اگر وہ انگلی پیچھے کرتے تو چاند پیچھے چلا جاتا، اگر وہ انگلی آگے کرتے تو چاند آگے چلا جاتا۔ یعنی مصطفیٰ ابھی اس زمین پر آئے ہیں اور شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، رفعت یہ ہے، بلندی یہ ہے، اختیار یہ ہے، پاور یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ چاند مغرب میں ہو تو چاند مغرب میں چلا جاتا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ چاند مشرق میں ہو تو چاند مشرق میں چلا جاتا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ چاند شمال میں ہو تو چاند شمال میں چلا جاتا ہے۔ ارے اندازہ لگاؤ، جب پیغمبر اسلام کی پیدا ہوتے ہی اتنی طاقت ہے تو پھر مصطفیٰ کی آگے چل کر کے طاقت کا عالم کیا رہا ہوگا؟ بریلی کے قلندر کہتے ہیں اس انگشت مبارک کو دیکھ کر کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا؟ بے شک اللہ پیدا ہوتے ہی اپنی انگلیوں کے اشارے پر چاند کو چلا رہے تھے۔ اور آگے فرماتی ہیں حیرت تو یہ ہے کہ جب بیٹے کو قریب میں لٹا دیا تو میرا بیٹا منہ کے بل زمین کی طرف ہو گیا، چہرہ زمین کی طرف کر دیا۔ جب میں نے کان لگا کر کے سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری خطا کار امت کی مغفرت فرما دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خطا کار امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ کچھ عقل کے اندھے، کچھ عقل کے مارے اور علم سے پیدل یہ کہتے ہیں کہ بریلوی اور خاص یہ بریلوی حضرات اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں جائے اور جا کر کے بولنے لگے؟ یہ بریلویوں کی اپنی طرف سے من گھڑت بات ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی کیسے بول سکتا ہے؟ اور پیدا ہوتے ہی اس کو کیا معلوم سجدہ کیا ہے، اس کو کیا معلوم امت کیا ہے؟
یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا یہی تو عقل کا ہیر پھیر ہے، اگر تجھے اتنی سمجھ ہوتی تو مصطفیٰ کا غلام نہ ہو جاتا تو تجھے پتا ہونا چاہیے جو ہماری عقل میں نہیں ہوتا ہے وہی تو اللہ کے نبیوں کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ یہی تو اللہ کے نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے، یہی تو رسولوں کا معجزہ ہوتا ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تو کیا سمجھ میں آنا ضروری ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ سمجھ میں آنا ضروری ہے؟ بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے، یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھا اور وہاں تک غذا بھی پہنچی، اس کی زندگی گزرتی رہی بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی آلے کے۔ کس کی سمجھ میں آتا ہے بھائی؟ سمجھ میں تو کسی کے نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے اپنی انگشت مبارک کے بیچ سے پانی کا چشمہ جاری کیا، یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے پتھر کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھوایا، یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے درخت کی ٹہنیوں سے اپنی نبوت کی گواہی دلوائی، یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تو کنکروں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول نے جانوروں سے باتیں کی، یہاں تک کہ جانوروں نے سجدہ بھی کیا۔ اللہ اکبر، تو یہ باتیں کسی کی سمجھ میں آتی ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر ستون کے یہ آسمان کھڑا ہے، سمجھ میں اگرچہ نہیں آتا لیکن ایمان و عقیدہ سبھی کا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، اللہ غذا دیتا ہے بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی مشین کے، سمجھ میں اگرچہ نہیں آتا لیکن ایمان و عقیدہ سب کا ہے۔ اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے اپنی انگلی کے اشارے سے کیے، یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ لیکن ایمان و عقیدہ سب کا ہے۔ اللہ کے رسول نے سورج کو واپس پلٹایا، سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایمان و عقیدہ سب کا ہے۔ اللہ کے رسول نے پتھروں کے کنکروں سے کلمہ پڑھوایا، سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایمان و عقیدہ سب کا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر اللہ کی قدرت، اللہ کا کوئی کام انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ اللہ کی قدرت کا جلوہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے، اور اگر وہی کام نبی سے صادر ہو جائے اور سمجھ میں نہیں آئے تو وہی اللہ کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ اور اگر رہ گئی بات یہ کہ بولا کیسے بچہ، تو اس کا بھی جواب الحمدللہ ہم دے دیتے ہیں، قرآن و حدیث سے دیتے ہیں، چونکہ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ ہم ہوا میں تیر نہیں چلاتے، ہم جو بھی بولتے ہیں قرآن و حدیث کے دائرے میں بولتے ہیں۔ ارے بولو، بات ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ کیسے بول سکتا ہے؟ اب یہ ایسا سوال ہے کہ بھولے بھالے مسلمان سے کہہ دیا جائے تو وہ چکر میں پڑ جائے کہ بات تو ٹھیک ہے یار، بچہ پیدا ہوتے ہی بول کیسے سکتا ہے اور سجدے میں کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن سنو اس کا جواب اور یاد کر لو۔ اللہ کا قرآن اٹھائیے 16واں پارہ، اور 16ویں پارے کی پہلی سورت کھولیے۔ پہلی سورت کا نام ہے سورہ مریم۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سورہ مریم، حضرت مریم یہ اللہ کی ایسی نیک بندی تھی، ایسی عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ تھی کہ دنوں رات اللہ اللہ کر کے گزارتی، صبح شام اللہ کی عبادت کرتی، اور ایسی عبادت کرتی اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ ان کے حجرے میں جاڑے کے موسم میں گرمیوں کے پھر ہوتے اور گرمی کے موسم میں جاڑوں کے پھر ہوتے۔ کسی نے پوچھا مریم یہ تو بتاؤ بے موسم کا پھل کہاں سے آتا ہے؟ تو کہنے لگی سنو، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ کی عبادت کرنا میرا کام ہے، اور میرے لیے رزق کا انتظام کر دینا یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ میرے لیے رزق کا انتظام کر دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ زور سے بولو اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم جوان ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، جوان ینگ بغیر شادی شدہ اجنبی انسان ایک دن حضرت مریم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے مریم ہم تمہیں بیٹا دینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں اولاد دینا چاہتے ہیں۔ حضرت مریم فوراً چوک گئی اور چوک کر کے بولی کیسی بات کرتے ہو، ابھی تو نکاح نہیں ہوا، ابھی تو شادی نہیں ہوئی، شوہر نہیں تو اولاد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آنے والے سید الملائکہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اے مریم اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ بغیر شوہر کے تمہیں اولاد سے نواز دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ بغیر شوہر کے تمہیں بیٹا دے دیا جائے۔ حضرت مریم نے بصر و چشم تسلیم کر لیا کہ اگر اللہ پاک کی یہی مرضی
ہے تو میں راضی ہوں. آپ نے جیسے ہی تسلیم کیا حضرت مریم نے حضرت مریم کے ایک پھونک ڈالی اور اللہ نے حضرت مریم کو پھر امید سے کر دیا. حضرت جبرائیل کی جیسے ہی پھونک ڈلی حضرت مریم پریگننٹ ہو گئی, امید سے ہو گئی. اب وقت گزرا, مہینے گزرے, بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب آیا حضرت مریم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی, یا اللہ تبارک و تعالی میں تیری رضا پر راضی ہوں, میں تیرے حکم کے سامنے بالکل بصر و چشم تسلیم کرتی ہوں, لیکن مولا تعالی یہ تو بتا اگر دنیا والوں نے مجھ سے پوچھ لیا, گاؤں بستی والوں نے پوچھ لیا کہ یہ جو بچہ تیرا ہے اس کا باپ کون ہے, تیرا شوہر کون ہے, تو مولا میں جواب کیا دوں گی, میرے پاس اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے مریم گھبرا مت, اس لیے کہ جو اللہ بغیر شوہر کے بغیر باپ کے تجھے بیٹا دینا جانتا ہے وہ تجھ سے اس برائی کو دور کرنا بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. وقت گزرا, جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا اللہ پاک نے حکم دیا بستی چھوڑ دو, گاؤں چھوڑ دو, گاؤں چھوڑ دو اور گاؤں چھوڑ کر کے باہر چلی جاؤ. حضرت مریم بستی سے باہر گئی, باہر جا کر کے ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی اور جیسے ہی ٹیک لگا کر کے بیٹھی وہیں پر اللہ نے آپ کو ایک حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا. وہیں پر بچے کی پیدائش ہو گئی. آپ نے اپنی آغوش کرم میں اس بچے کو لیا, پیشانی کو چوما, پیار کیا. ابھی پیار ہی کر رہی تھی کہ رب کی جانب سے حکم نازل ہوتا ہے مریم اب بچے کو بستی میں لے کر کے چلی جاؤ, اب بچے کو گاؤں میں لے کر کے چلی جاؤ. حضرت مریم نے بچے کو گود میں لیا اور گاؤں کی طرف چلتی چلی جا رہی, چلتی چلی جا رہی, لیکن راستے میں رک گئی اور رب کی جانب پھر دعا کرنے لگی, مولا تعالیٰ مجھے بچہ تو مل گیا لیکن سوال کا جواب نہیں ملا. اگر لوگوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بتا اس بچے کا باپ کون ہے تو جواب کیا دوں گی, کسی نے پوچھ لیا تیرا شوہر کون ہے بتا تو میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے مریم اگر لوگ یہ سوال کریں تو کہنا اسی سے پوچھو یہ بچہ کون ہے مجھے نہیں پتا, اسی سے پوچھو, ہر سوال کا جواب یہی دے گا. اب اتنا کہا ہے حضرت مریم بچے کو لے کر کے بستی میں پہنچی. اب غیر شادی شدہ ایک نوجوان لڑکی کی گود میں اگر کوئی بچہ دیکھے گا تو کیسی باتیں کرے گا اور کیا کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں, ان ساری باتوں کا آپ تصور کر لیجئے. وہ ساری باتیں لوگوں نے حضرت مریم کے لیے کہی, اے مریم تجھ سے ایسی امید نہ تھی, اے مریم ہم نے سوچا بھی نہ تھا تم اتنا بڑا قدم اٹھا لو گی, تم اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لو گی. حضرت مریم کہتی ہے لوگوں مجھ پہ تہمت مت لگاؤ, اس بچے سے پوچھو یہ بچہ کون ہے, اسی بچے سے پوچھو اس کے باپ کا نام کیا ہے, اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے. لوگ کہنے لگے مریم کیسی بات کرتی ہو, جو بچہ ابھی پیدا ہوا وہ بول کیسے سکتا ہے, یعنی جو بولی آج کا وہابی بولتا ہے, جو بولی آج کا دیوبندی بولتا ہے وہی بولی اس وقت کے منافق بول رہے تھے. اے مریم یہ بچہ ہم سے کیسے بولے گا, یہ ہماری بات کا جواب کیسے دے گا, یہ ہم سے کیسے باتیں کر سکتا ہے. افہام و تفہیم کا مادہ اس کے اندر کہا ہے. حضرت مریم نے کہا لوگوں اس سوال کا جواب بھی یہی دے گا, یہ کیسے بات کرے گا یہ بھی یہی بتائے گا, یہ جواب کیسے دے گا یہی یہ بتائے گا. اللہ اکبر. اب لوگ ہنستے ہنستے حضرت عیسیٰ روح اللہ یعنی حضرت مریم کے بچے کے قریب پہنچے اور جا کر کے کہا بچے تیری ماں کہتی ہے تو جواب دے گا, تیری ماں کہتی ہے تو باتوں کو سمجھے گا, تیری ماں کہتی ہے تو ہمیں جواب دے گا. تو پھر بچے بتا من این انت, تو کہاں سے آیا, ماں اسم کا تیرا نام کیا ہے. جب لوگوں نے اتنا کہا تو رب کا قرآن کہتا ہے وہ بچہ جو ابھی زمین پر آیا تھا وہ چیخ کر کے بولا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. بچہ بولا لوگوں میری ماں کو برا مت کہو, انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب اللہ نے کتاب دی, وجعلنی نبیا اللہ نے نبی بنایا, وجعلنی مبارکا اللہ نے بابرکت بنایا, اللہ نے زکات کا حکم دیا. پتہ یہ چلا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو بول رہے ہیں کہ میری ماں پاک ہے, اللہ نے کتاب دی, اللہ نے نبی بنایا, اللہ نے بابرکت بنایا, اللہ نے زکات دی. ارے مجھے بتاؤ اگر حضرت عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوتے ہی بول سکتے ہیں تو میرا نبی تو بدرجہ اولا بول سکتا ہے. بریلی کا قلندر کہتا ہے وہ صبح جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, آمد حضور سہیل ملت. سبحان اللہ. زندہ باد. بولو حضرت عیسیٰ بول سکتے ہیں تو ہمارے نبی بھی زور سے بولو بول سکتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے نبی بولے ربی حبلی کی صدائیں بلند کی, اور میرا نبی کیوں نہیں بول سکتا, بدرجہ اولا بول سکتا ہے, بدرجہ اتم بول سکتا ہے, اس لیے کہ میرا پیغمبر تو حضرت عیسیٰ روح اللہ سے بہتر ہے, حضرت عیسیٰ روح اللہ سے افضل ہے. اور صرف حضرت عیسیٰ ہی کیوں, اگر آپ کی توجہ ساتھ دے تو میں بالتفصیل کچھ مفردات کا استعمال کر لوں. میرا نبی حضرت عیسیٰ ہی سے کیوں, الحمدللہ میرا نبی تو حضرت آدم سے بہتر, میرا نبی حضرت شیش سے بہتر, میرا نبی حضرت لوط
نوح سے بہتر میرا نبی، حضرت ہود سے بہتر میرا نبی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، حضرت زکریا سے بہتر میرا نبی، حضرت ہود سے بہتر میرا نبی، حضرت سلیمان سے بہتر میرا نبی، حضرت دانیال سے بہتر میرا نبی، حضرت یعقوب سے بہتر میرا نبی، حضرت صالح سے بہتر میرا نبی، حضرت شعیب سے بہتر میرا نبی، حضرت لوط سے بہتر میرا نبی، یعنی کہ حضرت آدم صفیہ اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت نوح نجیہ اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے ہر نبی سے بہتر میرا نبی، ہر رسول سے بہتر میرا نبی، تبھی تو بریلی کا امام بولا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کے لیے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بے شک سبحان اللہ زندہ باد، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ دنیا کی حسین، دنیا کی پاورفل، غیب کا پیغمبر کی ذات اسی مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ کو دنیا میں جلوگر ہوئی، اور ایسی جلوگر ہوئی کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا۔ الحمدللہ حضور سید سہیل ملت تشریف فرما ہے، حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کیجئے اور اپنے نام اعمال میں اضافہ کیجئے۔ الحمدللہ حضرت کا چہرہ دیکھ کر کے یقیناً آپ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پہ ساختہ پڑھیں گے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العزت حضرت کے سائے کو سلامت رکھے، حضرت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، مولا تبارک و تعالی حضرت کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سبقت لسانی لا علمی کی وجہ سے خلاف شرع کوئی بات جملہ نکل گیا ہو تو اللہ رب العزت کو شاہد بنا کر اور پیارے نبی کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، بآواز بلند کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ میں مر جاؤں تو پیغام میرے یار لکھ دینا، میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا۔ گر بھگانا ہو وہاں بھی نجدی منکر دی کو تو دروازے پہ بس امام احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدوحا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔